بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ابھی یہ ہم جس ایریے میں موجود ہیں، اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے اس علاقے کے اندر الحمدللہ 9 قادیانی افراد جو تھے، انہوں نے الحمدللہ سچے دین اسلام کو اللہ پاک کے خصوصی کرم سے میرے ہاتھ پر قبول کر لیا۔ میرے ساتھ یہ محترم بیٹھے ہیں بھائی جناب زاہد محمود صاحب، یہ ان کے والد صاحب کا نام ہے جناب محمود احمد صاحب۔ اس علاقے کا نام ہے گھسیٹ پورہ، ابھی اس کا موجودہ جو نام ہے وہ ہے غنی آباد۔ یہ غنی آباد یہ ضلع فیصل آباد کا ایک علاقہ ہے۔ یہاں پہ ناظرین محترم کچھ عرصہ قبل قادیانیت کی بڑی بدماشی تھی، اور یہاں اس ایریے میں یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ قادیانیوں کو قادیانی بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ کہتے تھے ہمیں قادیانی مت کہو، ہمیں مرزائی مت کہو، کہتے تھے تم ہمیں احمدی کہو۔ تو اس علاقے میں مطلب قادیانیوں کا مسلمانوں پہ بڑا ایک رعب تھا، دبدبا تھا، اور ان کی چدراہٹ تھی۔ پروردگار نے وہ رعب اور دبدبا اور چدراہٹ الحمدللہ ان کی نیست و نبود کر دی، تباہ و برباد کر دی، کہ جب ایک قادیانی نے ایک مسلمان عالم دین پہ اٹیک کیا، مولوی صاحب کو مارا پیٹا، جس کے ریئیکٹ میں اس علاقے کے اندر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا۔ یعنی کہ قادیانیوں کی اس دہشت گردی سے نتیجہ یہ نکلا کہ کئی قادیانی پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، اور ان کو جیل ہو گئی۔ الحمدللہ اس کے بعد اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، فضل ہوا کہ حالات چینج ہوئے۔ ان نسلوں نے، قادیانیوں کی، ان لوگوں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں کو دنیا کا کوئی مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں، کیسے ہیں، کیوں ہیں؟ جب ان لوگوں نے ریسرچ کی، الحمدللہ میں اس علاقے میں آیا، بار بار آیا۔ ہمارے محترم بھائی جناب بدیع الزماں بھٹی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، وہ اس علاقے میں بار بار آئے، ماشاءاللہ وہ صدر ہیں ورلڈ ختم نبوت یوتھ فورس پاکستان کے۔ تو یہ محترم جناب ہمارے بھائی امجد صاحب ہیں، پاک آرمی سے ان کا تعلق رہا۔ انہوں نے، بھائی عثمان صاحب نے اس علاقے میں، ان کے دیگر ساتھیوں نے ماشاءاللہ جب ورکنگ کی، کام کیا، انہی نوجوانوں کو، قادیانیوں کے نوجوانوں کو ہمارے ساتھ ملاقاتیں کروائیں، ادھر پروگرامز کروائے، الحمدللہ موٹیویشنل ہمارے بیانات دلوائے، لیکچر کروائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورے گاؤں کے اندر ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر ختم نبوت کا پیغام پہنچا، اور ہر گھر سے یہ عظیم صدائیں بلند ہوئیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ الحمدللہ میں ان بھائی سے تقریباً کوئی یہ آج میری 5ویں 6ٹھی ملاقات ہے، میں نے ان کو قادیانیت کی ساری حقیقت بتائی۔ اس سے پہلے ناظرین میں نے آپ کو بتایا اس گاؤں میں الحمدللہ 9 افراد، ان سے پہلے 8 تھے، اب ان سمیت اللہ کے کرم سے ٹوٹل اس گاؤں کے اندر 9 قادیانی الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے ملاقاتوں کے درمیان ان کے بیان حلفی موجود ہیں، تمام موجود، جن میں کچھ خواتین بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے چند حقائق ایسے پیش کروں گا کہ جو میں نے ان لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور ان کی بیس پہ اللہ پاک نے کرم کیا کہ جی ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم رویت پہ تھوکتے ہیں، ہمیں مسلمان کریں۔ میں نے ان کو ایک کتاب دکھائی، ان کو میں نے قرآن و حدیث سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیارے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے۔ میں نے عقیدہ ختم نبوت پہ ان کو وضاحت کی قرآن و حدیث سے، تفصیل سے، بار بار ملاقاتوں میں۔ اس کے بعد میں نے ان کو ایک کتاب دکھائی، یہ کتاب میرے پاس ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 21، لکھنے والا، بکنے والا قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 312 پہ اس مردود نے صرف ختم نبوت کے عقیدے کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے ختم نبوت کے عقیدے کو نعوذ باللہ گالی بکی۔ اس نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے ہوئے پروردگار کو گالی بکی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ رب کائنات، رب العزت کی شان میں اس مردود نے بکواس کی، میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا، کہتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوگا کہ خدا کیوں نہیں بولتا؟ کیا خدا کی زبان پہ کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کے والد صاحب کسی وجہ سے آپ سے نہ بولتے ہوں، آپ بات کریں، والد صاحب آپ کی بات سنیں، جواب نہ دیں، تو کیا آپ اپنے والد صاحب سے یہ بات کہیں گے کہ ابا جی آپ کس طرح، آپ کی زبان پہ کیا چھالے پڑ گئے، کیا مرض ہو گئی؟ پہلے میں بات کرتا تھا، آپ بولتے تھے، سنتے تھے، اب آپ سنتے ہیں، بولتے نہیں، کیا زبان پہ مرض لاحق ہو گئی؟ کہیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے والد صاحب کو یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی۔ میں نے کہا اگر آپ اپنے والد صاحب کو یہ بات نہیں کہہ سکتے، تو اگر یہی بات مرزا قادیانی پروردگار کو کہے نعوذ باللہ، تو وہ
وہ امام مہدی ہو گیا نعوذ باللہ، وہ مسیح موعود ہو گیا، وہ ذلی بروزی نبی ہو گیا، کسی صورت یہ بندہ ایک شریف انسان کے لانے کا بھی حقدار نہیں۔ اس میں اس نے کہا کہ نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ پہلے سنتا بھی تھا، بولتا بھی تھا، نبی آتے تھے، وہی بھیجتا تھا، ہم کلام ہوتا تھا، سنتا تھا، کہتا اب کیا ہو گیا؟ تم کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آئے گا، اب اللہ نے کیا بولنا بند کر دیا کہ اللہ کی زبان پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ مرض ہو گئی؟ جو پروردگار کو اتنی بڑی گالی دے، اللہ کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ اللہ سنتا تو ہے بولتا نہیں، کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پہ چھالے پڑ گئے؟ مرض ہو گئی نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو گالی بکنے والا یہ کائنات کا بدترین کافر۔ میں نے آپ کو دکھایا بھائی، ایک اور بات دکھاتا ہوں کہ یہ جیسے کہتے ہیں جیسی روح ویسا لال۔ ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، وہ عیسائی عورت تھی، بے ہوش ہو گئی، گر گئی، لوگ آئے اس کو ہوش دلانے کے لیے، ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، کوئی میڈیسن دے رہا ہے، کوئی میڈیسن دے رہا ہے، اس کو ہوش نہیں آ رہی، گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، کسی نے پانی ڈالا لا کے، ہوش نہیں آئی، کسی نے کوئی علاج کیا، ہوش نہیں آئی۔ ایک بندے نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کو ہوش کیسے آئے گی۔ وہ چپکے سے گیا اور آیا اور اس نے اس کو منہ کوئی چیز سنگائی، اس کی آنکھ کھل گئی، اس عورت کی، عیسائی عورت تھی، گٹر صاف کرتی تھی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ لوگوں نے کہا یار تیرے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے، تو نے کیا سنگا دیا؟ اس نے کہا بھائی کچھ سنگایا نہیں، میرے پاس یہ ہے، یہ انسانی غلاظت ہے، انسانی گندگی ہے، اس کو گندگی سنگائی، اس کو ہوش آ گئی۔ تو کہتے ہیں جیسی روح ویسا لال۔ میرے پاس یہ کتاب ہے قادیانیوں کی، اس کا نام ہے سیرت المہدی، لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے۔ یہ اس کا اولڈ ایڈیشن ہے اس کتاب کا، سیرت المہدی کا، یہ بڑی مشہور کتاب ہے اور قادیان سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی۔ اس کے اندر مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایک بار، پیج نمبر ہے اس کا، حصہ نمبر جناب حصہ نمبر 2 میں، اور پیج نمبر ہے 221، اس کے اندر اس نے لکھا، کہتا ہے کہ ایک دفعہ مرزا قادیانی والد صاحب سخت بیمار ہو گئے اور حالت نازک ہو گئی، اور حکیموں نے نا امیدی کا اظہار کر دیا اور نبض بھی بند ہو گئی، مگر زبان جاری رہی۔ والد صاحب نے کہا، ویسے ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری رہی، کہا، والد صاحب نے کہا، مرزا قادیانی نے کہا کہ کیچڑ لا کے، گندگی، غلاظت، کیچڑ لا کے میرے اوپر رکھو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس سے حالت ٹھیک ہو گئی۔ تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا جیسی روح ویسا لال، ٹھیک ہے، کیچڑ، گندگی، غلاظت، چونکہ خود غلاظت کی پیداوار تھا، کیوں امجد صاحب، یہ خود گندگی کی پیداوار تھا، تو اس کو گندگی کے پاس لٹایا گیا، اس کے اوپر گندگی لا کے رکھی گئی، اس کو ہوش آ گئی۔ تو یہ میں نے اس کی کالی کرتوتیں سامنے کھول کے انہی کی بکس میں سے دکھائیں۔ زاہد صاحب نے کہا جی میں الحمدللہ مرضیت پہ تھوکتا ہوں، مجھے مسلمان کرے۔ بھائی میں جیسے پڑھوں گا آپ نے ساتھ ساتھ ویسے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے۔ جی پڑھیے، ذرا اونچی بات سے پڑھیے، لے لیجیے۔ لا الہ، لا الہ، ذرا اونچی بولے، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدً محمدًا عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں زاہد محمود اس بات کا پکے اور سچے دل سے اقرار اور اعلان کرتا ہوں کہ میں بغیر کسی ڈر، خوف، لالچ یا کسی بھی انسانی تقاضے سے ہٹ کر سچے دین اسلام کو سچا جان کر قبول کرتا ہوں۔ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی سمجھتا ہوں۔ میں مرزا قادیانی کذاب کو جس نے خود کو نبی کہا، رسول کہا، اس پہ لعنتیں بھیجتا ہوں۔ وہ اللہ اس کے رسول کا گستاخ تھا، اس نے ختم نبوت کا انکار کیا، بدترین کافر تھا، اس لیے میں اس پہ لعنتیں بھیج کے سچے دین اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی دعوی نبوت کرنے والے کو جھوٹا، کذاب، دجال اور کافر سمجھتا ہوں۔ میں تمام قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں۔ میں اسلام کے تمام عقائد پہ بلیو کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ آج کے بعد مجھے مسلمان کہا جائے۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو جی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔